اسلام آباد پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان اقرا لیاقت۔ ناظرین اکرام، آپ نے 2-3 ہفتے پہلے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی ہوگی اور میں نے بھی اس خاتون کا انٹرویو کیا تھا، فرح آصف، جس کے کروڑوں روپے مالیت کے پلاٹ پر جو ہے وہ قبضہ مافیا ملک ریاض، جو کہ بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے اور ٹاؤٹ مطلب اس کو بزنس ٹائکون کہا جاتا ہے پراپرٹی کے معاملات میں، تو انہوں نے اس کے جو ہے اربوں روپے مالیت کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے فیصلہ اس خاتون کے حق میں آتا ہے کہ یہ اس کا پلاٹ ہے اور اسی کو ہی دے دیا جائے، لیکن پولیس کی مداخلت کی وجہ سے وہ پلاٹ سے ابھی تک محروم ہے۔ سارے ثبوت اس خاتون کے پاس ہونے کے باوجود ان کے خلاف جھوٹی FIR کی جاتی ہے۔ ان کو رات کو 1:30 بجے انہی کے پلاٹ سے اٹھا کر پولیس لے جاتی ہے اور پھر صبح جو ہے وہ ذلیل کر کے ان کو ان کے گھر واپس چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی پچھلی دفعہ جب ان سے ہم نے بات کی تھی۔ تو اس دفعہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور FIR جو ہے اس قبضہ مافیا کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب کیا کیا پروسیجر ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، ساری کہانی ہم فرح آصف سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم فرح صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں اکیلی ہی اس سارے پروسیجر کے لیے لڑ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، میں ہائی کورٹ نے مجھے ریلیف دیا اور میرا ایمان ہے کہ جہاں پر بہت سے کالی بھیڑیں ہمارے تمام اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی، ایماندار لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ہمیں انصاف فراہم کرتے ہیں۔ ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک ASI اس کی کیا رینک ہوگا اور کیا اس کی وجہ سے میرا اربوں روپے کا پلاٹ جو ہے وہ اس نے کسی دوسرے کے جھولی میں ڈال دیا، اس کا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس نے نہیں مانا۔ اور جب میں تھانے ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے گئی کہ آپ میری یہ FIR درج کریں، تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہم نے اپنی نوکریوں سے جانا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں، آپ ملک ریاض کے نوکر ہیں، وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، یا آپ سرکار کے نوکر ہیں؟ تو آپ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ اس کے مطابق آپ FIR درج کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، میں بالکل یہ FIR درج نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں جو ان کے ہائی اتھارٹی ہے ان کے پاس گئی، پھر وہاں بھی میری سنوائی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے ہائی کورٹ جانا پڑا۔ تو ابھی یہ آپ کی FIR کیسے ہوئی؟ FIR تو ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے کنٹیمپٹ لگائی، اور کنٹیمپٹ کے بعد ہمیں 1 مہینہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا اور کنٹیمپٹ لگانے کے بعد آج ایسا دن ہے میرے لیے کہ میں وہ FIR درج کرنے پہ کامیاب ہوئی۔ کہ آپ کی FIR کی صرف اپلیکیشن ہوئی ہے میڈم، یہ FIR درج ہو گئی ہے؟ درج ہو گئی ہے۔ میرا کراس ورژن جو ان کا جھوٹ جو سارا کچھ تھا، اس پہ بھی آپ دیکھیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جب میری FIR درج ہو گئی ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہ ہم آپ کو یہ اس کی کاپی دیں گے، نہ ہم ان لوگوں کو اریسٹ کریں گے ایز لا، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہے وہ اس FIR کو خارج کر دیں گے۔ مطلب ہے کہ ابھی درج ہونے سے پہلے ہائی اتھارٹی پولیس کی مجھے جو ہے یہ پیغام پہنچا رہی ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی بی آپ نے اگر یہاں تک آپ پہنچ گئی ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ملک ریاض کے غلام ہیں۔ میڈم ابھی کیا جو آپ کی FIR ہوئی ہے، SHO جو تھانہ سہالہ میں ہی آپ کی FIR ہوئی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ SHO وہی ہے یا چینج ہوا ہے تو پھر آپ کی FIR ہوئی ہے؟ اب وہ تھانہ سہالہ کا جو علاقہ تھا وہ ہمک میں آ گیا ہے، اور ہمک میں ایک نیا SHO ہے۔ اور دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ASI SHO ان کی پاور نہیں ہوتی، ان کو اوپر سے ہی آرڈرز آتے ہیں۔ نہیں، لیکن میڈم جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے جس کو SHO کہا جاتا ہے، اس کی پاور ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی کہیں پہ بھی ہلا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو نا۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ سسٹم میں اتنا زیادہ، ہمارے سسٹم کو آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے دن سے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ میرا جو قبضہ لیا گیا میرے پلاٹ کا، وہ نہ بحریہ نے لیا، نہ کوئی اور لے سکتا تھا قبضہ مافیا، یہ پولیس نے بحریہ کو دلوایا، ٹھیک ہے، اور پولیس اس میں پوری طرح انوالو ہے، اور پولیس نے یہ کام کیا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور میرا یہی اسی بات پہ میں جو ہے سٹینڈ بھی لے رہی ہوں کہ پولیس
ہمارے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ یہ کرمنلز کی پشت پناہی کے لیے ہے۔ پولیس کا ادارہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اور یہ کرمنلز کو بناتے ہیں، ان کو اسٹرینتھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مظلوموں کو جو ہے یہ پولیس کا ادارہ کچلتا ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی ایف آئی آر ہو چکی، یہ ایک خوشائن بات ہے، کن کن کو آپ نے ملزم نامزد کیا ہے ایف آئی آر میں؟ ملزم نامزد اسی طرح ہے کہ جو ملزم ہیں ان میں انہی کا نام ہے۔ کون کون ہے؟ دیکھیے، پہلے علی ریاض کی جعلی رجسٹری لگائی گئی، اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو جعلی ہے تو پھر اس کے بعد ملک ریاض کے کوئی پرانے پیپر جو ہیں وہ لگا دیے گئے، تو تھرڈ پھر جو وہاں پر جو یہ ان کے حاجی امجد جنہوں نے یہ سارا کام کیا، کیونکہ چودھری آصف، جاوید اور جہانگیر یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، اور چودھری آصف کی جو بیٹی ہے وہ حاجی امجد کے بیٹے سے بیائی گئی ہے، تو ان دونوں نے مل کے جو ہے بیریا کے ساتھ، تو انہوں نے میرا یہ اربوں روپے کا پلاٹ جو ہے اس پہ یہ قبضہ کیا، اس لیے کہ یہ اربوں روپے سے اس لوٹے ہوئے جو سوچ رہے ہیں، خواب ہے ان کا، میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے پلاٹ کی 1 انچ بھی جو ہے وہ نہیں دوں گی۔ آپ نے جب پچھلی دفعہ انٹرویو دیا تھا تو اور پریس کانفرنس بھی کی تھی پریس کلب میں، تو تب آپ نے کہا تھا کہ جس سے آپ نے یہ پلاٹ خریدا ہے وہ لوگ باہر ہوتے ہیں اور آپ کی بھی پوری فیملی یورپین کنٹریز میں سیٹلڈ ہے، تو ابھی ظاہری سی بات ہے ملک ریاض کا ایک نام ہے، بزنس ٹائکون ہے، وہ جس ٹائم جس چیز کو چاہے وہ ہلا سکتا ہے، یہ لوگوں کا ماننا ہے جو ہلتے ہیں، تو آپ کو بھی کچھ اس طرح کے تھریٹس آ رہے ہیں یا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے پیسوں کے معاملے پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جن سے میں نے یہ پلاٹ خریدا تھا ان کا ہمارا تقریباً 40 سال پرانا تعلق ہے، اور وہ کینیڈا سے فلائی کر کے میرے لیے پاکستان آئے، اور انہوں نے یہاں پر پولیس کو، عدالت کو، ہر جگہ جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی انہوں نے بیانات دیے کہ یہ پلاٹ صرف اور صرف میڈم فرا کا ہے، اور میں نے ان کو خود پوزیشن دیا ہے، اور سارے ہم نے پوزیشن کے ریکارڈ، موویز، ایوری تھنگ ہم نے پرووائڈ کی۔ بات یہ ہے کہ ان کو بھی جب وہ 3 دن کے لیے آئے تو ان کو انہوں نے باقاعدہ اوورسیز 5 کے پاس پکڑ لیا اور گن پوائنٹ پہ ان کو تھریٹ کیا۔ چودھری جہانگیر تھے اور ان کے ساتھ اور بندے تھے، نصیر نام کا کوئی بندہ تھا، یہ سارے لوگ، اور آصف اور جاوید کا پیغام بجائے کہ ابھی اور اسی وقت پاکستان چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں، نہیں تو ہم آپ کی جان لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یقین کریں انہوں نے جا کے پرائیویٹ کمپلین کی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ بالکل ان کا اعلی کار بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے پولیس پہ بالکل انہیں ٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ جج کے سامنے پرائیویٹ کمپلین کر کے اور وہ جج کے سامنے بیان کر کے گئے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور میں نہ ڈروں گا اور نہ ہی میں میڈم فرا جو ہے وہ ڈریں گی، کیونکہ 2012 میں ہم نے میڈم فرا کو یہ پلاٹ بیچا ہے، اور وہ ایک اکیلی اس پلاٹ کی مالک ہے۔ میڈم اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، آپ ملزمان کو اریسٹ کروانا چاہتی ہیں یا کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے، ملک ریاض جو ہے مجھے 2-4 جگہوں سے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے بیریا نے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کے تھرو کی ہے، اور ان کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ پہلے آپ کسی کو دبائیں، اور اگر وہ دب جائے تو اس کی پونے پونے اس کی جائیداد لے لیں، اور اگر وہ نہیں دبے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر لی جائے۔ تو میں باقاعدہ اب جو میرے ساتھ ہوا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ میں باقاعدہ اس چیز کو لے کے آگے چلوں گی، اور میں ان سب لوگوں کی آواز بنوں گی جن لوگوں کی ملک ریاض نے زمینیں جو ہے وہ ہتھیائی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ملک ریاض نے ظلم کیے ہیں، اور ملک ریاض کا نام کوئی بھی چینل جو ہے وہ نہیں لیتا ہے، اور کیونکہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں اس کے آگے، اور وہ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی وہ سب کچھ خرید لیتا ہے، تو میں نے کہا
ملک ریاض سب کا خدا ہوگا جن کو وہ خریدتا ہے، تو میرا اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا اللہ ہے. آپ کی آواز کو اوپر پہنچانے میں سوشل میڈیا کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ پہلے والی جو میری پریس کانفرنس تھی اس پہ اتنا زیادہ مجھے رسپانس نہیں ملا تھا، کیونکہ اس وقت تک ملک ریاض نے ہی مجھ پہ جھوٹی FIR کروا کے اور وہ کیا تھا. پریس کانفرنس جی، اور اب جو سیکنڈ پریس کانفرنس ہے، جب مجھے ہائی کورٹ سے انصاف ملا 4 مہینے بعد، تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا نے اور مجھے کافی لوگوں نے سپورٹ کیا، مورل سپورٹ کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اس بات کی. اور مجھے کافی انٹرویوز کے لیے بھی کالز آئیں، اور جو ہے کافی لوگوں نے مجھے مورل اینڈ ہر طرح سے، میرے اس میں وکیل بھی شامل ہیں اور کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. جو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں تو وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو حق اور سچ کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. بہت شکریہ میڈم. جی، اس وقت میرے ساتھ موجود تھی فرح آصف صاحبہ، جو کہ متاثرہ ہیں ان تمام لوگوں کی طرح ملک ریاض کے ظلم و ستم کی، کہ جو پہلے لوگوں کو دباتے ہیں، ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اونے پونے خرید لیں، اور اگر اگلا بندہ ڈٹ جائے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے ٹیبل تک بات آ جاتی ہے کہ اب ہم مذاکرات کرتے ہیں تاکہ معاملے کا حل نکالا جا سکے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.